السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امراؤ جان ادا کی قسط نمبر 18 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قیدیے الفت صیاد رہا ہوتے ہیں، خوشنویان چمن زاد رہا ہوتے ہیں۔ تو بھی چھوڑے تو تیری زلف نہ چھوڑے ہم کو، کوئی ہم اے ستم ایجاد رہا ہوتے ہیں۔ حسرت اے ذوق اسیری کی خفا ہے صیاد، آج ہم بادل ناشاد رہا ہوتے ہیں۔ خاطر نازک صیاد کو برداشت نہیں، باعث نالہ و فریاد رہا ہوتے ہیں۔ غم دنیا نہ سہی اور ہزاروں غم ہیں، قید ہستی سے کب آزاد رہا ہوتے ہیں۔ کیوں نہ رشک آئے ہمیں تازہ گرفتاروں پر، ہم تو اے لذت بیداد رہا ہوتے ہیں۔ اے ادا قید محبت سے رہائی معلوم، کب اسیر غم صیاد رہا ہوتے ہیں۔ مقطع سن کے راجہ صاحب نے پوچھا، ادا کس کا تخلص ہے؟ خورشید نے کہا، خود انہی کی کہی ہوئی ہے۔ راجہ اور بھی خوش ہوئے۔ راجہ صاحب نے کہا، اگر ایسا جانتے تو ہم آپ کو ہرگز رہا نہ کرتے۔ میں نے کہا، غزل سے حضور کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسی کا تو افسوس ہے، مگر اب تو حضور حکم دے چکے اور لونڈی آزاد ہو چکی۔ اس کے بعد جلسہ برخاست ہوا۔ راجہ صاحب اندر رسوئی خانے چلے گئے۔ خورشید سے مجھ سے خوب باتیں ہوئیں۔ خورشید نے کہا، دیکھو بہن، میرا کوئی قصور نہیں۔ خانم صاحب سے اور راجہ صاحب سے بہت دنوں سے لاگ ڈانٹ تھی۔ راجہ صاحب نے کئی مرتبہ مجھ کو بلوایا، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ آخر عیش باغ کے میلے میں ان کے آدمی لگے ہوئے تھے، مجھ کو زبردستی اٹھا لائے۔ جب سے یہی ہوں، ہر طرح کی میری خاطر ہوتی ہے، سب طرح کا آرام ہے۔ میں نے کہا، موئے گنواروں میں خوب تمہارا جی لگتا ہے؟ خورشید بولی، یہ بات سچ ہے، مگر تم میری طبیعت کو جانتی ہو، روز ایک نئے شخص کے پاس جانا بالکل خلاف ہے۔ وہاں یہی کرنا پڑتا تھا۔ خانم کو جانتی ہو، یہاں صرف راجہ صاحب سے سابقہ ہے اور سب میرے حکم کے تابع ہے۔ دوسرے، یہ میرا وطن ہے، یہاں کی ہر چیز مجھے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا، تو تمہارا ارادہ لکھنؤ جانے کا نہیں؟ خورشید نے کہا، بھئی مجھے تو معاف کرو، یہاں اچھی طرح ہوں، بلکہ تم بھی یہیں رہو۔ میں نے چڑ کے کہا، یہاں تو نہ رہوں گی، مجبوری کی اور بات ہے۔ خورشید بولی، لکھنؤ جاؤ گی؟ میں نے کہا، نہیں۔ خورشید بولی، پھر کہاں؟ میں بولی، جہاں خدا لے جائے۔ خورشید نے کہا، ابھی کچھ دنوں رہو۔ میں نے کہا، ہاں ابھی تو ہوں۔ 15-20 دن تک میں گڑھی میں رہی۔ خورشید سے روزانہ ملتی تھی۔ خورشید کا دل وہاں لگا ہوا تھا، میرا جی بہت گھبراتا تھا۔ آخر راجہ صاحب سے میں نے عرض کیا۔ میں بولی، حضور نے مجھے حکم رہائی دیا ہے۔ راجہ صاحب نے کہا، ہاں تو پھر کیا جانا چاہتی ہو؟ میں بولی، جی ہاں، پھر لونڈی کو رخصت کیجیے، پھر حاضر ہوں گی۔ راجہ بولے، یہ لکھنؤ فکرے ہیں، اچھا کہاں جاؤ گی؟ میں بولی، کانپور۔ راجہ بولے، لکھنؤ نہ جاؤ گی؟ میں نے کہا، حضور لکھنؤ کیا منہ لے کے جاؤں گی، خانم سے کیسی شرمندگی ہوگی، ساتھ والیاں کیا کیا ہنسیں گی۔ اول تو میرا ارادہ لکھنؤ جانے کا نہ تھا، دوسرے یہ بھی خیال تھا کہ لکھنؤ جانے کو اگر راجہ صاحب سے کہوں گی
تو شاید رہائی نہ ہوگی، کیونکہ وہاں جانے سے خورشید کا حال کھل جاتا۔ شاید خانم کوئی آفت برپا کرتی۔ راجہ صاحب میرے اس ارادے سے بہت خوش ہوئے۔ راجہ بولے، تو لکھنؤ کبھی نہ جاؤ گی؟ میں نے کہا، لکھنؤ میں میرا کون بیٹھا ہے، گانے بجانے کا پیشہ ہے، جہاں رہوں گی کوئی نہ کوئی قدردان نکل ہی آئے گا۔ خانم کی قید میں رہنا اب مجھے منظور نہیں۔ اگر وہاں رہنا ہوتا تو نکل کیوں آتی؟ میں نے راجہ صاحب کو یقین دلا دیا کہ میں لکھنؤ ہرگز نہ جاؤں گی۔ دوسرے دن راجہ نے مجھے رخصت کیا، 10 اشرفیاں انعام دیں، 1 دوشالہ دیا، 1 رومال، 1 رتھ مع 3 بیل کے، غرض کہ مجھے ڈیرے دار پتریا بنا دیا۔ 1 گاڑی بان اور 2 آدمی میرے ساتھ کیے، اناؤ کو روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچ کر سالارو بھٹیارے کے مکان میں ٹھہری۔ راجہ صاحب کے آدمیوں کو رخصت کیا، صرف گاڑی بان رہ گیا۔ سرِ شام میں اپنی کوٹھری کے سامنے بیٹھی ہوں، مسافر آتے جاتے ہیں، بھٹیاریاں چلا رہی ہیں، میاں مسافر ادھر ادھر مکان جھاڑا ہوا ہے، حقہ پانی کو آرام، کھانے پینے کو آرام، گھوڑے ٹٹوکے لیے نیم کا سایہ۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ فیض علی کا سائس چلا آتا ہے۔ سرائے کے پھاٹک ہی سے اس کی نگاہ مجھ پر پڑی، میرے اس کے آنکھیں 4 ہوئیں۔ وہ میرے پاس چلا آیا، باتیں کرنے لگا، میرا حال پوچھا۔ اس کے بعد میں نے فیض علی کا حال پوچھا۔ اس نے کہا، ان کو آپ کے اناؤ آنے کی خبر مل گئی ہے، آج رات کو پہر 1.5 پہر رات گئے ضرور آ جائیں گے۔ یہ سن کے میرا دل دھڑکنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے اب فیض علی کا ساتھ منظور نہ تھا۔ تمت کھیڑے کے واقعہ کے بعد میں سمجھی تھی کہ اب گلو خلاصی ہو گئی۔ اناؤ میں فیض علی جان پر نازل ہو گئے۔ معمولی بات چیت کی، اناؤ سے روانگی کا مشورہ ہونے لگا۔ بڑی دیر تک باتیں رہیں، آخر یہ صلاح ٹھہری کہ گاڑی بان کو رخصت کرو۔ سائس گاڑی ہنکائے گا، میں خود گاڑی کو دیکھ لوں گا۔ پھر یہ ٹھہری کہ گاڑی سالارو بھٹیارے کے پاس چھوڑ دو، راتوں رات گنگا اس پار اتر چلو۔ اب کیا کر سکتی تھی؟ فیض علی کے بس میں تھی۔ جو انہوں نے کہا مجھے چاروں ناچار منظور کرنا پڑا۔ فیض علی نے سالارو کو پکارا، کنارے لے جا کر دیر تک باتیں کی۔ کوئی آدھی رات گئے اپنے ساتھ گھوڑے پر مجھے بٹھایا، سرائے سے باہر ہوئے۔ 5-6 کوس زمین کا چلنا، رات کا وقت، میرا بند ٹوٹ گیا۔ مدتوں درد رہا، آخر جوں توں کر کے گنگا کے کنارے پہنچے۔ بڑی مشکل سے ناؤ تلاش کی، اس پار اترے۔ فیض علی نے کہا، اب کوئی خوف نہیں ہے۔ صبح ہوتے ہوتے کانپور پہنچ گئے۔ فیض علی نے مجھ کو لاٹھی محال میں اتارا، خود مکان کی تلاش میں نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہا، یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے، مکان ہم نے ٹھہرا لیا ہے، وہاں چلی چلو۔ ڈولی کرائے کی۔